بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے، اور مقصد سابع میں بھی اصول عملیہ کی بحث ہے۔ اصول عملیہ کی بحث میں براءت اور احتیاط کی ہماری بحث جاری ہے، جس میں انہوں نے خاتمہ کی صورت میں کہا تھا کہ ہم چند شرائط انہیں دو اصل کے لیے بتائیں گے۔ تو ان شرائط میں سے براءت کی اہم شرط یہ تھی کہ براءت پر آپ اس وقت عمل کر سکتے ہیں، چاہے عقلی ہو چاہے براءت نقلی ہو، کہ جب مشکوک کے بارے میں آپ جانچ پڑتال کریں اور نا امید ہو جائیں، کوئی دلیل آپ کو نہ ملے تو براءت جاری کر سکتے ہیں۔ اب آج یہ پڑھنا اور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے بغیر جانچ پڑتال کے براءت پر عمل کیا اور فرض کریں کہ لوح محفوظ میں کچھ تھا، آپ نے کچھ عمل کر دیا، آپ نے جہاں پر حرمت میں براءت جاری کی، نتیجے میں آپ اس کے مرتکب ہوئے، لیکن لوح محفوظ میں وہ حرام تھی۔ آپ نے جس چیز کو واجب میں براءت جاری کر کے اس کو ترک کر دیا، لوح محفوظ میں وہ واجب تھا، اب آپ کو کوئی سزا بھی ملے گی یا کوئی سزا نہیں ملے گی؟ فرماتے ہیں کہ سزا ملنا تو مشکل ہے، لیکن دو بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فرض کریں کہ اس مخالفت کی صورت میں سزا نہ بھی ملے تو ہم تعلم کو اور تفقہ کو واجب عینی سمجھتے ہیں، اور اس کو چونکہ اس نے ترک کیا ہے تو اس پر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر کسی شخص نے کہا کہ واجب مشروط اور واجب موقت۔ واجب مشروط وہ ہے کہ جس کا وجوب کسی اور چیز پر معلق ہوتا ہے، جیسے حج کا وجوب استطاعت پر ہے، اور واجب موقت وہ ہے کہ جس کے واجب کے ادا کرنے کے لیے کوئی خاص وقت جو ہے کیا ہے وہ معین کیا گیا ہے، جیسے نماز یومیہ ہے۔ اب موقت اور مشروط کے شرط آنے سے پہلے اور موقت کے وقت آنے سے پہلے فرض کریں مجھ پر تو تعلم بھی واجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل کام واجب نہیں ہوا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اگر وہاں پر میں براءت پر عمل کروں تو سزا ملے گی یا نہیں؟ کہتے بالکل ملے گی۔ بھائی یہ کیسے ملے گی جب اصل کام ہی مجھ پر واجب نہیں ہوا ہے؟ کہتے وہاں بھی ہم گویا کہ اس تعلم وغیرہ کو واجب نفسی تحیعی سمجھیں گے، اور چونکہ اس کو اس نے ترک کیا ہے لہذا اس شخص کو جو ہے کہ سزا ملنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ کس بات میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ بصرف الکلام، کہ ہم اپنے کلام کو گھما دیں، اس کو موڑ دیں، فی بیان بعض ما، کہ ہم بیان کریں بعض وہ چیزیں للعمل بالبراءت جو براءت پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہیں، قبل الفحص، یعنی ہم نے فحص کیا ہی نہیں، اس سے پہلے براءت پر عمل کر دیا۔ من الطبیعت والاحکام، وہ کیا چیز ہے؟ طبیعت وہی عقوبت کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور احکام تو حکم کی جمع ہے۔ خوب، تو ہم دیکھیں گے کہ ایسی صورت میں ہمیں کوئی سزا ملے گی یا نہیں۔ ایک چیز کے حرام ہونے کا شبہ تھا، ہم نے براءت جاری کر کے اس کو پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں اما طبیعتو، بھائی جو سزا ہے، فلا شبہت، کوئی شبہ نہیں ہے، فی استحقاق العقوبت، کہ بھائی سزا ملے گی، علی المخالفت، اگر براءت کے ذریعے مخالفت واقعیہ ہو گئی ہے، فیما اذا کان ترک تعلم والفحص، البتہ اس صورت میں سزا ملے گی جب اس نے علم سیکھنے کو ترک کیا اور اس نے فحص کو ترک کیا، اور یہ ترک کرنا معدین الیہا، یہ ہمیں پہنچا دیتا ہے الیہا، اس مخالفت کی طرف ہو۔ خوب،
تو اس مخالفت کی طرف یہ ہمیں پہنچا دیتا ہے، تو نتیجے میں وہ شراب جو حرام تھا ہم اس کو حلال سمجھ بیٹھے، لیکن اگر جانچ پڑتال کرتے تو پھر اس کی حرمت ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ وَإِنْ كَانَتْ مَغْفُولَةً حِينَهَا، اگرچہ یہ مخالفت ایسی تھی کہ جس سے ہم غافل تھے، حِينَهَا جب ہم مخالفت کر رہے تھے، یعنی اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی مخالفت ہو رہی ہے، إِلَّا أَنَّهَا وَبِلَا اختیار، اور بغیر اختیار کے ہم نے یہ مخالفت کی، لیکن إِلَّا أَنَّهَا سوائے اس کے کہ یہ جو مخالفت ہے جو کہ غفلت والی حالت میں ہے، یہ منتہیۃ الی الاختیار، یہ ختم ہوتی ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے اختیار کی طرف، کیونکہ تعلم تو میرے اختیار میں تھا، اس کو ترک کیا تو گویا کہ میں نے مخالفت بھی جو ہے کیا ہے وہ جان بوجھ کر دی ہے۔ وہ ہوا، اور یہ یعنی غیر اختیاری کام کا اختیاری کی طرف لوٹنا کافی ہے پھر صحت العقوبت، کہ اس انسان کو جو ہے کیا ہے سزا ملے، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں مجرد و ترک ہما، صرف تعلم اور فحص کو ترک کرنا، چاہے مخالفت ہو چاہے مخالفت نہ ہو، کافن فی صحتہا، خود ان دونوں کو ترک کرنا کافی ہے کہ اس میں سزا ملنی چاہیے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّيًا إِلَى الْمُخَالَفَةِ، اگرچہ یہ ترک ہمیں مخالفت کی طرف نہ پہنچائے، مَعَ احتمال ہی، ہاں احتمال ہے کہ یہ جو جناب یہ ترک تعلم ہے یہ ہمیں پہنچا دیتا ہے مخالفت کی طرف، جب یہ احتمال ہو۔ لِأَجْلِ تجری، بھائی کیوں سزا ملے گی؟ اس لیے کہ اس شخص نے تجری کی ہے، وہ عدم المبالات، اور اس نے لاپرواہی کی ہے اس مخالفت کی، وہ عدم المبالات بہا کی ضمیر جائے گی مخالفت کی طرف۔ بھائی آپ کو ذہن میں تو تھا کہ شاید مولا کی نافرمانی ہو جائے، نعم جی ہاں، ہو کیا جی ہاں، فرماتے ہیں یشکل، مشکل ہے یہ سزا وغیرہ دینا اور یہ عقاب کا ملنا واجب مشروط میں اور واجب موقت میں۔ واجب مشروط یعنی جس میں کوئی شرط رکھی جائے گی تو پھر وہ کام واجب ہو جائے گا، جیسے حج اور استطاعت، موقت جیسے نماز۔ ولو ادا ترکہما قبل شرط، اگرچہ یہ فحص اور تعلم کو ترک کرنا شرط سے پہلے اور وقت سے پہلے الی المخالفت ہمیں پہنچا دیتا ہے مخالفت کی طرف، کب؟ بعدہما، جب شرط حاصل ہو جائے اور جب وقت داخل ہو جائے۔ فضلاً اما اذا لم یؤد الیہا، خوب جب مخالفت کی طرف پہنچائے گی پھر تو سزا ملے گی، فضلاً لیکن اس سے اضافی ہم یہ بات کرتے ہیں اذا لم یؤد، جب یہ ترک علم اور ترک تعلم نہ پہنچائے مخالفت کی طرف تو بھی تو ہمیں سزا ملنی چاہیے۔ حیث اللہ یکون حینئذ تکلیف فعلی، جبکہ کوئی تکلیف فعلی تو نہیں تھی، نہ مجھ پہ حج واجب تھا نہ مجھ پہ نماز واجب تھی اصلاً، لا قبلہما، نہ شرط اور وقت سے پہلے مجھ پر تکلیف تھی، ولا بعدہما، خوب پہلے نہیں تھی، وہ واضح، کہتے ہیں یہ تو واضح ہے، ٹھیک ہے، ولا بعدہما، کہتے ہیں اور اس شرط اور وقت کے بعد بھی مجھ پر واجب نہیں ہے، وہ کذالک، یہ بھی واضح ہے، لعدم تمکن منہ، اس لیے کہ یہ شخص بے بس ہے منہ اس واجب سے، بسبب الغفلت، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے غافل ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ اب اس اشکال سے بچنے کے لیے، ولذا اس اشکال سے بچنے کے لیے التجأ المحقق الاردبیلی و سید صاحب المدارک، محقق اردبیلی اور صاحب مدارک قدس سرہما، اللہ ان کے رازوں کو مقدس رکھے، وہ گویا کہ مجبور ہوئے ہیں کس کی طرف کہ جناب وہ کہیں کہ الالتزام، کہ بھائی ضروری ہے بے وجوب تفقہ و تعلم نفسیاً، یعنی ان کا ملتزم ہونا واجب غیری، واجب مقدمی نہیں ہے بلکہ واجب نفسی ہے، البتہ ایسا واجب نفسی ہے تہیئن، جس کی وجہ سے ہم دوسرے واجب کی طرف جو ہے کیا ہے وہ آمادہ ہو سکتے ہیں۔
فیکون العقوبۃ علی ترک التعلم نفسہ، پھر یہاں پر جو سزا ملے گی اس واجب موقت اور مشروط کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ خود ترک تعلم کی وجہ سے سزا ملے گی۔ لا علی ما ادى الیہ من المخالفت، ہمیں اس پر سزا نہیں ملے گی کہ جس کی طرف اس ترک علم نے مخالفت تک ہمیں پہنچا دیا ہے۔ فلا اشکال حینئذ، پھر کوئی اشکال نہیں ہے جب یہ توجیہ ہم مقدس اردبیلی والی کریں فی المشروط والموقت، مشروط اور موقت میں، کہ وہاں پر کیسے وَيَسْهَلُ بِذَلِكَ، اور آسان ہو جاتا ہے جناب اردبیلی صاحب اور صاحب مدارک کے نظریے کے ساتھ، الامر فی غیرہما، امر یعنی حقیقت، غیرہما غیر مشروط اور غیر موقت میں، خوب تو وہاں بھی آسان ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرماتے لو صعب علی احد، اگر کسی ایک پر ہمارے والا جواب جو ہے کیا ہے صعب اور مشکل ہو، ولم تصدق کفایت الانتہاء الی الاختیار، ہمارا جواب کیا تھا کہ یہ مخالفت اگرچہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن علم حاصل کرنا تو بس میں تھا، یہ غیر اختیاری اختیاری کی طرف چلا گیا، پھر استحقاق العقوبت کہ حقدار ہے کہ یہ شخص اس کو سزا ملنی چاہیے، علی ما کان علی ما کان فعلا مغفولا عنہ، جب یہ ایسا کام کرتا ہے جس سے یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ غافل تھا اور وہ اس کے ہاتھ میں اور اختیار میں نہیں تھا، ولیس بالاختیار، اور یہ ترک کرنا اور مخالفت کرنا اس کی اختیاری نہیں تھی۔ فلا یخفا، پس مخفی نہیں ہے، یہاں لیپ ٹاپ میں ہے ولا یخفا، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں فلا یخفا، خوب فلا یخفا یا ولا یخفا انہ لا یکاد ینحل ھذا الاشکال، بے تحقیق یہ اشکال کون سا، عقاب ترک واجب مشروط اور موقت، یہ حل نہیں ہو سکتا الا بذاک، مگر اسی ذریعے سے حل ہو سکتا ہے جو محقق اردبیلی اور سید نے کہا، اول التزام، یہ دوسرا جواب ہے، یا ہم ملتزم ہوں کہ جناب یہ واجب مشروط اور موقت یہ معلق ہے۔ معلق کا مطلب کیا ہے؟ معلق کا مطلب یہ ہے کہ وجوب ابھی آیا ہے اور واجب جو ہے کیا ہے وہ بعد میں آئے گا، ہم اس طریقے کی بات کریں تو پھر بھی ہم جو ہے کیا ہے وہ اعتراض سے بچ سکتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی بات کہنا یہ کیا ہے جناب، قد اعتبر علی نحو، اس کو معتبر سمجھا گیا ہے ایک ایسے طریقے سے، ہتے ہیں بابا تم والے کتنے بیت والے ہاں ٹھیک، لیکنہ قد اعتبر علی النحو لا تتصف مقدماتہ الوجودیہ، لیکن اس کو اس طریقے سے واجب سمجھا گیا ہے کہ ہم کہیں گے اس کے جو مقدمات وجودیہ ہیں، مثلا استطاعت ہے یا اور مقدمات ہیں، عقلی طریقے سے جو ہے کیا ہے ہم کہیں گے بالوجوب قبل الشرط او الوقت، کہ بھائی وہ شرط سے پہلے اور وقت سے پہلے واجب ہیں، نہیں ہم ان کے وجوب کی بات نہیں کریں گے، غیر تعلم۔ ہاں ایک مقدمہ ایسا ہے جس کو انجام دینا ضروری ہے، وہ ہے تعلم، فیکون الایجاب، پس اس مشروط اور موقت میں ایجاب جو ہے وہ حالی ہو جائے گا، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيًّا، اگرچہ واجب جو ہے وہ استقبالی ہے، واجب ابھی نہیں آیا، قد اخذ علی نحو، اور اس تعلم کو اس طریقے سے لیا گیا ہے کہ لا یکاد یتصف بالوجوب شرطہ، یا قد اخذ یہ واجب کو اس طریقے سے لیا گیا ہے کہ اس کو آپ ابھی یہ